له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كما قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله واجب الاحترام حاضرین و سامعین مجلس، اللہ رب العزت کا احسان و انعام ہے جس نے ہمیں زندگی کی ان بھول بھلیوں میں چند لمحات ذکر و فکر کے لیے عطا فرمائے، وگرنہ گرد و پیش کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ مغرب کا دامن نورانیت سے یکسر خالی نظر آ رہا ہے۔ مشرق کی حالت بھی کچھ مختلف فی نہیں، ہر سمت حرص، ہوس، لالچ، نفرت، عداوت، کدورت، شرارت، حتیٰ کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم نظر آتا ہے۔ گویا کہ زمین کا چپا چپا ظلمت و دلالت اور گمراہی کی چادر اوڑھے ہوئے نظر آتا ہے۔ انسانیت کا سفینہ جور و ستم
اور ظلم و استبداد کے طوفان خیز سمندر میں ہچکولے کھا رہا ہے۔ کہیں راہ فرار نظر نہیں آتی۔ امت مسلمہ بھی ہدایت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ ہوا کیا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے نعتہ جس طرح سے استوار کرنا چاہیے تھا وہ نعتہ ہی استوار نہ کر سکے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کو تو فراموش ہی کر دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ اب ہدایت کہاں سے میسر آئے گی؟ قرآن مجید فرقان حمید تو پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کا اعلان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں رمضان المبارک میں ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، ہدی للناس، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، پوری نسل انسانی کے لیے، ازل سے لے کر ابد تک ساری مخلوق کے لیے، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ہدایت کی کھلی نشانیاں بیان کر دی گئی، واضح دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود اگر قرآن سے رابطہ استوار نہ کر سکے تو یہ ہماری خرابی ہے۔ ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر نہیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے، جا بجا اس چیز کا اعلان کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 81، جاء بالحق جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل بوریا بسترا لپیٹ کر چلتا بنا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تھا ہی مٹنے کے لیے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، سورہ الانفال آیہ نمبر 8۔ یہ اس لیے کہ حق کو حق ظاہر کر دیا جائے، حق واضح کر دیا جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو، جھوٹ کو ظاہر کر دیا جائے، اسے جھٹلا دیا جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ سورہ ابراہیم آیہ نمبر 1، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، ہم نے آپ پر کتاب کو اس لیے نازل کی تھی، لتخرج الناس، کہ لوگوں کو نکال لیا جائے،
کتاب انہیں پڑھ کر سنائی جائے، انہیں بتایا جائے کہ کتاب میں ہے کیا، تاکہ انہیں اندھیروں سے نکال کر لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، ظلمتوں، اندھیروں، گمراہیوں سے نکال کر اِلَى النُّور، انہیں روشنی کی طرف، نور کی طرف لے آیا جائے، انہیں جنت کی طرف، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈال دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس، ان تعلیمات کو ہم نے یکسر بھلا دیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ الْأَقْوَمُ، بے شک قرآن پختہ راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ کوئی کچا پکا راستہ نہیں بتاتا، یہ پکا راستہ بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اقوم، ایسا راستہ کہ پھر گمراہی کا کوئی چانس باقی نہ رہے۔ ایک اور مقام پر سورہ الزمر آیا نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ۔ اے محبوب، ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ لوگوں کو حق کی بات بتا دی جائے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا جائے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اور جس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر غور و خوض کر لیا، اس کو اپنے من میں بٹھا لیا، اس راستے پر چل نکلا، فَلِنَفْسِهِ، تو وہ اسی کے لیے ہے، اسے انشاءاللہ ہدایت نصیب ہو جائے گی، وہ جنت میں جا پہنچے گا۔ بے شک۔ سورہ البقرہ آیا نمبر 38 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہماری جانب سے تو ہدایت آ گئی، ہم نے تو ہدایت دے دی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اس ہدایت قرآن کی پیروی کر لی، جو اس کے راستے پر چل نکلا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال۔ یہاں سے ایک بات دو ٹوک سمجھنے کی ہے، بالکل واضح طور سے۔ نادان دوستوں نے یوں سمجھا اور یوں کہا کہ قرآن کی ہدایت انسان کو آخرت کے خوف اور غم سے نجات دیتی، حالانکہ زمین میں بعضکم لبعض عدو، یہاں لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بعض بعضوں کے دشمن ہیں۔ ادھر راہ حق پر استقامت والے بھی ہیں اور ادھر شیطان کے پیروکار بھی۔ اگر اور یہ ازل سے اب تک یہ سلسلہ حق و باطل کا معرکہ جاری رہے گا، اور اگر حق ہار گیا، شیطان جیت گیا، تو پھر تو کہنے والوں حق پہ جانب ہے کہ یہ کسی طرح بھی یہ دین یا قرآن یا اسلام کسی طرح بھی عمل کے قابل نہیں ہے، جو دنیا میں آپ کو سکون نہیں دے سکتا، جو راحت نہیں دے سکتا، جو اطمینان نہیں دے سکتا، جو بے خوف نہیں کر سکتا، جو بے خطر نہیں کر سکتا، اور جو آپ کو حزن و ملال سے ایک جانب لے جا نہیں سکتا، اس دین کا کیا فائدہ؟
پھر تو لوگ کہنے میں حق بے جانب ہے. اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت بڑی نادانی ہوگی اگر آپ کہیں کہ بس دین آخرت میں بے خوف و خطر کرتا ہے. نہیں نہیں، یہ دین آخرت میں نہیں، اس دنیا میں بھی بے خوف و خطر کر دیتا ہے. اگر دین کا دامن تھام لیا جائے، اسلام کو نافذ کر لیا جائے، تو پھر تو یقین مانیے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. لوگ سونا چاندی زکات صدقات خیرات لے کر گھوم رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم کوئی زکات خیرات قبول کرنے والا بھی نہیں تھا. وہ دور تھا. ہم نے یوں سمجھ لیا کہ نہیں یہ تو آخرت کی باتیں ہیں، یہ آخرت میں ملے گا، یہاں بس اسی طرح ہے. نہیں، یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا. یہاں کچھ کم ملے گا، وہاں کچھ زیادہ ملے گا. اللہ رب العزت نے یہ دین آپ کو اس لیے دیا تھا کہ آپ دنیا میں بھی بے خوف و خطر ہو جائیں اور آخرت میں بھی بے خوف و خطر ہو جائیں. یہاں بھی نظام چلتا رہے، وہاں کا نظام بھی چلتا رہے. یہاں بھی خوش و خرم رہے، وہاں بھی خوش و خرم رہے. یہاں بھی خوشحالی ہو، وہاں بھی خوشحالی ہو. ہمارے ہاں پیمانے ہی بدل گئے. ہم نے معانی مطالب کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہیں دنیا میں رہنا ہے، زندگی تو دنیا میں گزارنی ہے، یہ مستقر ہے، ٹھکانہ ہے تمہارا. اور اگر اس ٹھکانے میں آپ کو کچھ نہیں ملا تو پھر کیا ملے گا؟ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور ایک مدت کے لیے تمہیں یہیں سے متاع ملے گی، یہیں سے مال و متاع ملے گا، یہیں سے راحت ملے گی، یہیں سے سکون ملے گا. یہ سب کچھ بنایا تو آپ کے لیے تھا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ جان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ مٹی، یہ آگ، ہوا، پانی، یہ سب کچھ آپ کے لیے بنایا تھا. جانور آپ کے لیے تخلیق کیے گئے تھے، ملائکہ آپ کی خدمت کے لیے بنائے گئے تھے، یہ سبزہزار آپ کے لیے بنائے گئے تھے، یہ سبزیاں آپ کے لیے اگائی گئی تھیں، یہ پھل آپ کے لیے پیدا کیے گئے تھے، یہ طیور، یہ پرندے آپ کے لیے بنائے گئے تھے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں آخرت میں ملے گا. یہ سب کچھ تو یہاں کے لیے ہے. یہ آگ، مٹی، ہوا، پانی، آپ کی زندگی ذرا اپنے اندر غور کیجئے. اتنی خوبصورت تخلیق اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہاں یہ دکھ و مصائب، دکھ آلام تکالیف میں یہاں گھومتی رہے. نہیں، یہ سب کچھ آپ کی آرائش زیبائش کے لیے بنایا گیا تھا. انسان بھول بیٹھا. اس نے تو رزق کا بھی وعدہ کر رکھا ہے. اس نے کہا تھا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لا تخافن من ذی سلطان ما دام سلطان باقیا. اے آدم کی اولاد، کسی سلطان سے، کسی بادشاہ سے، کسی سے حاکم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جب تک میری بادشاہی ہے، میری حکومت ہے. اور سلطان لا ينفذ ابدا. میری سلطانی، میری بادشاہت، میری حکومت کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں. تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. یا ابن آدم لا تخشا من ضیق الرزق. اے آدم کی اولاد، رزق سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، رزق کی تنگی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں.
مادام خزائنی ملانا، جب تک میرے خزانے بھرے ہیں تجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تو گھبراتا پھرے؟ وخزائنی لا ينفد ابدا، اور میرے خزانے کبھی خالی ہوتے ہی نہیں۔ وہ سارے خزانے تو آپ کے لیے بنائے تھے، وہ ساری بادشاہی تو ہے آپ کے لیے۔ آپ کہتے نہیں جی یہاں تو پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، فلانا ہے، باقی آخرت میں ملے گا۔ یہ کیا نادانی ہے؟ سوائے نادانی کے کچھ نہیں۔ یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا، لیکن شرط اول یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرنے لگیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے نادہ جوڑ لیں، اس کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر تعلیمات کو جان لیا اور عمل پیرا ہو گئے تو یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید، ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان، آقا دو جہاں، سرور کون مکان، حضور پر نور، شاپ یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ وہ کتاب ہے جسے جمع کیا گیا، یہ وہ کتاب ہے جو اس کائنات حد و بود میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں امر بھی ہے، جس میں نہیں بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں قصص بھی ہیں، امثال بھی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں وعد بھی ہے، وعید بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں تحریم بھی ہے، تحلیل بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں تسبیح بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں انسان بھی ہے، بشر بھی ہے، ملائکہ بھی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں جن بھی ہیں، جس میں ملائکہ بھی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں امم سابقہ کے اقوال بھی ہیں، حالات بھی ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے، انفرادی ہدایت بھی ہے، اجتماعی ہدایت بھی ہے۔ ذرا دیکھیے قرآن کہتا کیا ہے؟ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ سورہ المزمل آیہ نمبر 19۔ لوگو یہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ اب جس کا جی چاہے قرآن سے وابستہ ہو جائے اور اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے، اللہ کے تعلق کو استوار کر لے، ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لے۔ جس کا جی چاہے قرآن پڑھنا شروع کرے، اللہ سے پختہ تعلق، ٹوٹا تعلق پھر پختہ ہو جائے گا، پھر جڑ جائے گا، پھر وہ جہاں سے ٹوٹا تھا تعلق وہیں سے گرہ لگا کر پھر استوار کر لے۔ لیکن اگر آپ قرآن نہ پڑھیں تو پھر آپ کی بات ہے۔ قرآن، یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسا ضابطہ حیات ہے، ایسی نصیحت ہے، ایسی ہدایت ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اس کا دامن تھام لے اور اللہ سے رابطہ استوار کر لے۔ یہ قومی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ ہی کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کی پوری قوم کے لیے ذکر ہے۔ یہ ہدایت، یہ نصیحت تو پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری نسل انسانی کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان هو الا ذکر للعالم، ذکرى للعالمین۔ لوگوں سنو، بے شک یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو صرف فرد واحد کے لیے نہیں، 2 کے لیے نہیں، 4 کے لیے نہیں، 10 کے لیے نہیں،
20 کے لیے نہیں، 100 کے لیے نہیں، 1000 کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، للعالمین، پوری نسل انسانی کے لیے، پورے عوالم کے لیے۔ عالم، یہ عالم انسانی ہی نہیں، عالم جن، عالم حیوانات، عالم الطیور، عالم البحور، عالم السماوات، عالم الارض اور تحت الارض، جو جتنے بھی عوالم ہیں سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے۔ اور اب اگلی بات دو ٹوک کہہ دیتا ہوں۔ ہم جب ابتدائی مراحل طے نہیں کرتے تو اعلیٰ مدارج کی ہمیں خبر نہیں ملتی۔ جب بچہ میٹرک پاس کر لیتا ہے تو اسے خبر ملتی ہے کہ اب مجھے کالج جانا ہے۔ کالج سے فارغ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یونیورسٹی بھی ہے۔ یونیورسٹی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب پریکٹس یونیورسٹی میں نہیں ہوگی، اب اسے کسی ادارے میں نوکری کرنا ہے، تب جا کر اسے کچھ خبر ہوگی میں نے پڑھا کیا ہے۔ تو جو مدارج ہیں، درجے ہیں، جو تدریج ہے، وہ تب سمجھ میں آئے گی اگر آپ نے بنیاد رکھ لی ہے تو اگلا مرحلہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک مرحلہ طے کیا، ایک درجہ آپ نے ایک سیڑھی چڑھ لی تو دوسری کی خبر ملے گی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، اور جب تک آپ کا جی چاہے، جب تک چھت نہ آ جائے، منزل نہ آ جائے، تب تک آپ چڑھتے رہیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیمات، پہلے تو بنیادی تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب اتنی خبر مل جائے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے، انفرادی ہدایت بھی دیتا ہے، اجتماعی ہدایت بھی دیتا ہے، امت مسلمہ کو بھی ہدایت دیتا ہے اور عالم اسلام کو بھی ہدایت دیتا ہے، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ ہدایت ملے گی کس طرح، اس کے درجے کون سے ہیں، طریقہ کار کیا ہوگا۔ کیا ہدایت بس خبر دے دی، بتا دیا ہدایت ہے بس؟ نہیں، کہتے ہیں اس کے 3 درجے ہیں ہدایت۔ پہلا درجہ ہے عرفان الغایہ، منزل کی معرفت، منزل کی خبر دینا کہ وہ منزل ہے، وہ جنت ہے۔ آپ کو جنت بتا دی، اسے کہتے ہیں عرفان الغایہ، منزل کی معرفت، منزل بتا دی، وہ منزل ہے تمہاری۔ جب کھلاڑی میدان میں آتے ہیں نا تو ایک گول ادھر ہوتا ہے، ایک گول ادھر، ادھر کے کھلاڑیوں کو بتایا جاتا ہے وہ تمہارا گول ہے، ادھر کے کھلاڑیوں کو بتایا جاتا ہے یہ گول ہے۔ تو یہ فٹ بال کو لے کر ادھر جاتے ہیں، وہ ادھر کو آتے ہیں اور اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ لیکن کھلاڑی جب تک یہ نہ بتایا جائے یہ فارورڈ ہے، یہ دائیں جانب سے جانے والا ہے، یہ لیفٹ آؤٹ ہے، آؤٹ یعنی اس کنارے سے بائیں کنارے کی طرف رہے گا، یہ رائٹ آؤٹ ہے، یہ دائیں کنارے کی طرف رہے گا، یہ گول کیپر ہے، یہ گول یہاں سے نکل کر وہاں گول کرنے کے لیے نہیں جائے گا، یہ اپنے گول کی رکھوالی کرے گا۔ اور جب تک یہ ساری خبر نہ دی جائے تو سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، کچھ کام ہو سکے گا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں عرفان الغایہ، پہلے تو منزل کی خبر دینا، منزل کی معرفت ہے، اور دوسرا کہتے ہیں اراء الطریق، پھر آپ کو راستہ دکھانا ہے۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے ایک بیمار ہے، آپ جنرل ہاسپٹل لے جانا چاہ رہے ہیں، کارڈیک ہاسپٹل لے جانا چاہ رہے ہیں، آپ چلڈرن ہاسپٹل لے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کو بتا تو یہ چلڈرن ہاسپٹل، لیکن وہ تو منزل تو چلڈرن ہاسپٹل تھی، اب راستہ بھی بتانا ہوگا۔
راستہ دکھانا ہوگا. آپ بتائیں گے ادھر سے جی ٹی روڈ لے لیں, گھڑی چوک چلے جائیں, ایسے کریں, وہ نہر کی طرف چلے جائیں, نہر سے سیدھا چلے جائیں, فلان جگہ جائیں, ادھر سے ٹرن لیں, ادھر ایسا کریں. آپ کو راستہ دکھانا مقصود ہے. جب تک راستے کی خبر نہیں ہوگی آپ منزل کو بھی نہیں پا سکتے. اگر منزل دور ہے اور راستے کی خبر نہیں تو آپ راستے میں بھٹک جائیں گے اور منزل سے دور چلے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ جانا ہو چلڈرن ہاسپٹل اور آپ الٹی سمت سے چلے جائیں. آپ کو راستہ بھی بتایا جائے گا. یہ قرآن مجید فرقان حمید منزل کی خبر بھی دیتا ہے, راستہ بھی بتاتا ہے. ایصال الی المطلوب, اور منزل تک, مطلوب تک پہنچا بھی دیتا ہے. یہ طالب ہے, یہ طالب ہے, وہ مطلوب ہے. یہ طالب ہے, یہ طلب کرنے والا ہے, وہ مطلوب ہے. جہاں اسے جانا ہے وہ ہے. ایصال الی المطلوب, یہ آپ کو مطلوب تک پہنچانے والا بھی ہے. یہ منزل بھی بتاتا ہے, راستہ بھی دکھاتا ہے اور مطلوب تک پہنچا بھی دیتا ہے. اچھا, قرآن سے پوچھتے ہیں تو راستہ عرفان الغایہ, منزل کی خبر کیسے دیتا ہے؟ ارا الطریق, اور راستہ کس طرح دکھاتا ہے؟ اور ایصال الی المطلوب, اور مطلوب تک تو پہنچاتا کس طرح؟ آئیے قرآن مجید, مختصر وقت میں قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ التغابن آیہ نمبر 11, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو کوئی اللہ پر ایمان لے آئے, مان لے کہ اللہ ہے, اللہ قادر ہے, اللہ قدیر ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے. اگر کوئی مان لے پہلے, قل آمنت باللہ, کہہ میں اللہ پر ایمان لایا, ثم استقم, اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جا. جو تو نے کہا تھا وہ تو مان لے. اگر تو اس پر ثابت قدم ہو گیا, تو نے مان لیا, تو ایمان لے آیا, دل و جان سے تو نے اللہ کو مان لیا, تو پھر کیا ہوگا؟ یہد قلبہ, پھر تیرے دل کو وہ ہدایت عطا فرما دے گا, وہ منزل کی معرفت عطا کر دے گا کہ یہ منزل ہے تیری, یہ منزل ہے, یہ منزل. سبحان اللہ. ارا الطریق, راستہ کس طرح دکھاتا, راستہ کس طرح بتاتا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے, سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. چاہتا کیا ہر کسی کو چاہتا ہے؟ آپ ہر کسی کو چاہتے ہیں؟ آپ ہر کسی کو چاہتے ہیں؟ نہیں. بابا جی آپ ہر کسی کو چاہتے ہیں؟ نہیں. جسے چاہتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, جس سے پیار کرتا ہے, جسے راستہ دکھانا چاہتا ہے, کوئی راستہ مانگنے والا ہو تو اسے دکھا دیتا ہے. وہ تو اعلان کرتا ہے ہم تو مائل بر کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہرب منزل ہی نہیں. وہ تو پکار کر کہتا ہے آؤ, اگر راستے کی ہدایت چاہتے ہو, راستہ چاہتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں. آؤ بتاتا ہوں, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ راستہ ہے, یہ راستہ ہے, یہ منزل تک لے جائے گا. آؤ بتا دیتا ہوں. لیکن کوئی پوچھنے والا ہو تو صحیح. فرمایا واللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دے دیتا ہے. الی صراط مستقیم, اس راستے تک کی پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے, اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. اچھا, تیسرا درجہ ایصال الی المطلوب, منزل تک پہنچا دینا. اللہ اکبر. قرآن مجید سورہ اعراف آیہ نمبر 43,
ارشاد باری تعالیٰ ہوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور منزل تک پہنچا دیا، وگرنہ ہم اس قابل کہاں تھے کہ منزل تک پہنچ جاتے؟ ہم تو راستے میں بھٹک کر رہ جاتے، ہمیں تو کچھ خبر نہ تھی. یہ ساری اس کی مہربانی ہے، ساری تعریف ہے اس کے لیے جس نے منزل تک پہنچا دیا. لیکن سچ بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے باوجود لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ کوئی قرآن پڑھ کر سنانے والا ہونا چاہیے، کوئی استاد ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں انما بعثت معلما، لوگوں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کلام جو قرآن نازل فرمایا میں وہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناؤں، اس کی تعلیم لوگوں کو دے دوں. جب وہ مجھ سے سنیں گے، جب وہ مجھ سے پڑھیں گے تو پھر انہیں ہدایت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. اور جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، انہوں نے یوں کہا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اصحاب، اور خاصتاً میں ابھی جن کا تذکرہ کر رہا ہوں اور جو قول نقل کر رہا ہوں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. وہ کہتے ہیں لَبْدَا اِقَالُ بَعِيرٍ لَوَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ. لوگوں میرے اونٹ کی نکیل اتنی سی رسی ہے، اتنی ناک میں ڈالنے کی رسی کتنی ہوتی ہے؟ اونٹ کے ڈالنے ناک میں ڈالنے کے لیے رسی کتنی ہوتی ہے؟ بس اتنی، وہ جو ناک میں آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل، ناک میں ڈالنے والی رسی اگر گم ہو جائے تو لوجدتہ فی کتاب اللہ، اللہ کی عزت کی قسم میں کتاب کھول کر اس رسی کو تلاش کر لیتا ہوں. ہماری زندگی کھو گئی، ہمیں کتاب سے نہیں ملتی. ہائے ہائے ہائے. تو کہا قرآن پڑھنے کے باوجود لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور قرآن گواہی دیتا ہے وَيَضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. لوگوں قرآن پڑھ کر کثیر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسے ہی پڑھ کر کثیر ہدایت پا جاتے ہیں. وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور جن کا مقدر گمراہی ہے وہ انہیں گمراہی سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ فسق و فجور ان کے دلوں میں ہے. جب تک دل کا برتن صاف نہ کیا جائے تب تک اس میں دودھ، جو دودھ بھی ڈالیں گے پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا. اور اگر اس میں قرآن بھی ڈالیں گے تو آپ کو گمراہی سے بچا نہیں سکتا. قرآن اسی دل میں سمائے گا، اسے ہی ہدایت ملے گی جس نے اس دل کو صاف کر لیا ہے. اسی لیے اگر یہ دل صاف ہو جائے، کسی نے کیا خوب کہا تھا، مسجد کہا دے، منظر کہا دے جو کچھ کہندا، پر ایک بندے دا دل نہ چاہیں، رب دلاں دے وچ رہندا. اگر آپ سب کچھ نکال کر باہر پھینک دیں تو صرف ایک ہی ہستی بچے گی، وہ خدا ہوگا. اور اگر خدا آپ کے دل میں سما جائے تو پھر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، پھر جب بھی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، پھر آپ جدھر نظر کریں گے ادھر اللہ کے جلوے آشکار نظر آئیں گے، ہر سمت اللہ ہی نظر آئے گا. پھر آپ قبلہ رخ ہوں یا میدان میں کرکٹ کا میدان ہو، آپ سینچری بنا لیں، آپ ادھر منہ کر کے سجدہ کر لیں، ادھر منہ کر کے سجدہ کر لیں، ادھر منہ کر کے ایک شکرانے کا سجدہ کر لیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ ہی ہے، ادھر ہی اللہ.
ہائے ہائے ہائے۔ فرمایا بات ذرا نزدیک لے آتا ہوں۔ فرمایا کچھ لوگ قرب قیامت ایسے ہوں گے، ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت آخری دنوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، السنہم یا السنتہم احلا من السکر، یہ شوگر جیسے نہیں کہتے ہیں چینی سکر، احلا من السکر، ان کی زبانیں، السنہ لسان کہتے ہیں زبان کو، السنتہم ان کی زبانیں احلا من السکر شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے آپ کو، لیکن وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، وہ نوچ نوچ کر آپ کا ایمان بھی کھا جائیں گے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کا ایمان بھی غارت کر دیں گے، کھا جائیں گے، بھیڑیوں سے بھی ظالم ہیں وہ لوگ۔ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَا صَلَاتِهِمْ، ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ انہیں نمازیں پڑھتے دیکھ کر آپ اپنی نمازوں کو بہت حقیر جانیں گے کہ یار یہ تو ساری دھڑی نماز پڑھتا، میں کی کرنا یار، بڑی داڑھی ہے، موٹی گردن ہے، بڑی پاک ہے، جبہ بھی بڑا ہے۔ یحقر احدکم، تم حقیر جانو گے، تم میں سے ہر کوئی شخص ایسا سمجھے گا کہ میری صلاتہ، کہ اس کی نماز اس کے مقابلے میں بڑی حقیر ہے، ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم، ایسا لگے گا ہمارے روزے کیا روزے ہیں، ہمارے روزے بہت حقیر ہیں، ان کے روزے بہت اچھے ہیں، لیکن یقرؤون القرآن، اور وہ قرآن بھی کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی بات کریں گے، لیکن فرمایا لا یجاوز تراقیہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یمکرون من الدین، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے، کما یمرق السہم من الرمیہ، جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے اس طرح وہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بھائی آپ کمان میں رکھ کر تیر چلا دیں اور تیر نکل جائے تو اب کوئی تیر ہے کہ جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر چلا گیا، بس ان کا دین بھی اسی طرح ہی دین ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور، اور صرف آخری بات کہہ کے، باتیں تو بہت سی ہیں، بے شمار باتیں تو میں بہت سی کرنا چاہتا تھا، لیکن بات ختم کر دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ٹائم اختتام کو پہنچا۔ کہتے ہیں سورہ النازعات، غور کیجئے ذرا، دو ٹوک آخری بات ہے، دلوں پر نقش کرنے کی ہے، اور یہ کیوں ہوا، یہ جو بات یہ ساری ہے، یہ قرآن پڑھنا اور پلانا اور زبان چینی سے شوگر سے بھی میٹھی اور اس سے بھی فلاں اور ایسے، یہ سارا منظر اپنے سامنے رکھیں، یہ صرف اس لیے کہ دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ پڑھتے ہیں بھی عشق نبی، پڑھتے ہیں کہ بخاری آتا ہے، بخار انہیں بخاری نہیں آتی، بھی عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے، بخار انہیں بخاری نہیں آتی۔ اور ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ بے کسبنا میں آیا، بات ختم کرتا ہوں، توجہ، کہنے لگا آ کر سورہ النازعات اور فلاں 2-3 صورتوں کے نام لیے، کہا جی ذرا ان کی تعبیر، تشریح، ترجمہ ذرا بتا دیجئے۔ اس کے سر پر یہ عرب میں یہ رومال اسے کہتے ہیں غطرہ، اسے کیا کہتے ہیں
اس نے بڑا سر ڈھانک رکھا تھا، اس کے اوپر وہ ایک رسی تھی، جب اس کے سر پر کپڑا تھا تو سوال تو قرآن مجید کا پوچھنے کے لیے آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ سر سے کپڑا ہٹاؤ، سر ننگا کرو، سر یہ کپڑا ہٹاؤ۔ آپ بتائیے قرآن مجید کے ترجمے کا سر کے کپڑے سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں بابا جی، قرآن مجید کے ترجمے کا سر کے کپڑے سے کوئی تعلق ہے؟ ہماری نظر میں قرآن مجید کے ترجمے کا سر کے کپڑے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں قربان جاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ جانتے تھے، انہوں نے اس شخص میں وہ ساری نشانیاں دیکھ رکھی تھیں، اور جب کہا کہ کپڑا ہٹاؤ، اس نے سر سے کپڑا ہٹایا تو اس کے سر پر کچھ بال تھے اس کے سر پر، اور آپ کہنے لگے فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر بن الخطاب کی جان ہے، لو کنت محلوقا، اگر تیرا سر روٹا ہوتا، اگر تیرا سر منا ہوتا، اگر ٹنڈ ہوتی، لَزَرَقْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ، تو میں یہ سر قلم کر دیتا، تیرے دم سے جدا کر دیتا، اسے تیرے دو ٹکڑے کر دیتا، جس میں یہ دو آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، میں یہ سر تن سے جدا کرتا، ان آیات کا ترجمہ پوچھنے کے سبب میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ وہ کیوں؟ آپ نے سن رکھا تھا کہ داڑھی بڑی ہوگی، گردن موٹی ہوگی، آنکھیں دھسی ہوں گی اور سر مڈے ہوئے ہوں گے، یہ گستاخ ہیں۔ آپ نے کہا تیرے سوال سے گستاخی رسول کی بو آتی ہے، اے بدبخت، اگر تیرا سر مڈا ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ تو سیدھی سی بات ہے، پناہ مانگیے اس وقت سے جب ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی ایسا خیال آنے لگے، اگر کوئی یہ کہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے مصطفیٰ، اے محمد، ہم نے تمہیں گمراہ پایا، نقل کفر، کفر نواچد، نقل کفر، کفر نواچد، نقل کفر، کفر نواچد، اگر کوئی ترجمہ یوں کہے کہ اے محمد ہم نے تمہیں گمراہ پایا، ہم نے تمہیں راستہ دیا، اگر نبی گمراہ ہے تو پھر کون ہدایت والا ہے کوئی اس کائنات میں ہدایت والا؟ نہیں، خدا را اللہ کی عزت کی قسم اپنے دل میں محبوب کی اور نبی کریم محبوب الہی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کو جگہ دیجئے، انشاءاللہ آپ کو ہر وہ شے نصیب ہوگی جس کی آپ تمنا کریں گے، اور اگر گستاخی پر اتر آئے تو پھر کچھ بھی میسر نہیں، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور دست بستہ دعا گو ہوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، نبی بس پکارتا ہوں، نبی بس پکارتا ہوں، زباں پہ جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے، لہو میں کشتی اتارتا ہوں، نبی بس پکارتا ہوں، نبی بس پکارتا ہوں۔ جب ان کی یادوں کا آئے لیلا، لگے ہرے گنبدوں کا میلہ، میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا رہوں اکیلا، حرم سے نکلے حضور عالی تو ان کے ہمراہ چلنے والی ہواؤں کا روپ دھارتا ہوں، نبی بس پکارتا ہوں، نبی بس پکارتا ہوں۔ عجب ہے عشق مصطفیٰ بھی بقا کی معراج ہے، فنا بھی کسی کو چاہے گا کون اتنا، میں ان کا عاشق میرا خدا بھی، برسنے لگتا ہے نور ان کا، ہو غائبانہ ظہور ان کا، جب اپنی آنکھیں پسارتا ہوں، نبی بس پکارتا ہوں، نبی بس پکارتا ہوں۔ جسم کو نگاہ میں چھپا کر میں دیکھوں جب روزنوں سے جا کر، زمین کے نیچے ہے جلوہ فرما میرے نبی اچھے کبریا پر، میں لامقام کی بلندیوں کو، میں خدا کی سب ہلکا بندیوں کو حرم کے اوپر سے وارتا ہوں، نبی بس پکارتا ہوں، نبی بس پکارتا ہوں۔ نظر
جب ان کا جمال لوٹے تو ایک پل کو نہ تسلسل ٹوٹے، کھلیں مستقبل کی وادیوں میں وہ مستقل رنگ پھول بوٹے، ہری بھری ہو حیات ساری، مہک اٹھے یہ کائنات ساری، افق افق ہاتھ مارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، طلب کے صدقے عطا کے صدقے، طلب کے صدقے وفا کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، تصور مصطفیٰ کے صدقے، کسے خبر پراؤں دل درد کی لڑی میں، کسے خبر ایک ایک گھڑی میں کتنی صدیاں گزارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، غم قیامت ہو کیا مظفر، سنے گا نعتیں خدا مظفر، میں کیا کروں مجھے کچھ نہ سوجھے، نبی نبی کے سوا مظفر، فراق ہی جب وصال ٹھہرے، سکوت ہی جب دھمال ٹھہرے، دل تو دل جان بھی ہارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، زباں پہ جب درود آئے طلاق منہ میں وجود آئے، لہو میں کشتی اتارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔